بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولاً ایک عظیم شان رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہمارے آیاتوں کو، ویزکیکم اور تمہارے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا اس چیز کو جو تم نہیں جانتے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو، فَاذْكُرُونِي مجھے یاد کرو، أَذْكُرُكُمْ میں تمہیں یاد کرتا ہوں، وَاشْكُرُوا لِي میرے لئے شکر ادا کر لو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور ناشکری نہ کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 151 اور 152 ہے۔ اس آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کیا مقاصد ہے؟ ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول 4 کام کے لئے آئے ہیں۔ یہاں یہ ایک جملہ ہے قرآن کا، رسولن، یہ جو رسولن کے اوپر تنوین ہے یہ برائے تعظیم ہے، عظیم الشان رسول ہم نے بھیجا ہے، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ رسولوں میں سب سے عظیم الشان رسول ہمارا رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کے لئے حضور تشریف لائے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت کتاب، نمبر 2 تزکیہ نفس، نمبر 3 تعلیم کتاب، نمبر 4 حکمت کتاب، حکمت۔ یہ 4 چیزیں حضور نے لائے۔ یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور کو جو فریضہ دیا کہ تلاوت کرے، حضور نے صحابہ پر تلاوت کر کے دکھلایا، اور یوں کیا۔ نبی علیہ السلام مسجد میں کھڑے تلاوت فرما رہے، سامنے سے کافر گزر رہے، تلاوت سن لی، مسلمان ہو گئی جی۔ ایسے تلاوت کی حضور علیہ السلام نے۔ پھر حضور کے صحابہ جب علاقوں میں گئے، انہوں نے دعوت نہیں دی، حضور کا قرآن سنایا، لوگ مسلمان ہوئے۔ ایسی تلاوت کی ہے۔ اور ہمارے حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس دور میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا بہت بڑا جہاد ہے، جہاد کبیر ہے، بڑا جہاد ہے۔ آج کل لوگ تلاوت قرآن کو چھوڑ بیٹھے، کوئی نہیں پڑھتا۔ کتنے لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ذرا حاضری لگوا کے دیکھ لیں۔ قرآن سے اتنی دوری کسی دور میں نہیں ہوئی جتنی دوری آج ہمارے زمانے میں ہوئی۔ صرف مرد نہیں، عورتیں بھی، گھروں میں عورتوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کسی بھی جگہ پر قرآن نہیں ہے۔ اس عنوان پر میں بہت زیادہ گفتگو کرتا رہتا ہوں بہرحال۔ دوسرا تزکیہ نفس۔ یاد رکھیے، صرف نمازیں پڑھنا کوئی جنت کا راستہ نہیں ہے، اپنے دل کو صاف کرنا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں کو صاف کیا، پھر تعلیم دی ہے۔ یہاں بھی دیکھیں، سب سے پہلے دل کی صفائی ہے، پھر تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ہے۔ دل کا صاف کرنا یہ حضور علیہ السلام۔ اور دل کیسے صاف ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ بہت بڑے بڑے گناہ میں یا بیماریوں میں ملوث ہوتے ہیں، روحانی بیماریوں میں۔ تو یاد رکھیے، علماء کی صحبت کے بغیر، دینی ماحول کے بغیر قطعاً کسی صورت میں کسی کا دل صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ دل صاف اسی وقت ہوتا ہے جب انسان علماء اور بزرگان دین کی مجلسوں میں آتا ہے، اور ہم مجلسوں سے بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی دل میں بغض ہے، گھروں میں بغض ہے، علاقے میں، سوسائٹی میں، محلوں میں نفرتیں ہیں، بغض ہے۔ آپ دیکھیے، یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں 8 منٹ 9 منٹ، کبھی 10 منٹ کو پہنچ جاتے جب آیت زیادہ ہو۔ آپ کتنے حضرات بیٹھے ہیں؟ کوئی نہیں بیٹھتا علماء کی مجلسوں میں، قرآن کی تعلیم میں کوئی نہیں بیٹھتا، دینی ماحول میں، اس لیے دل صاف نہیں ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دی۔ کتاب کی تعلیم معنی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھایا بھی، صرف پڑھایا نہیں۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز بغیر ترجمے کا پڑھنا ایک ثواب ہے، لیکن نماز کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور ثواب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حکمت کی تعلیم دی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ پیغمبر ہم اور آپ کو دیا ہے، سب سے اعلیٰ امت ہم ہے، سب سے اعلیٰ کعبہ ہمارے پاس ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہمارے پاس ہے، سب سے بہترین جتنے چیزیں تھی اللہ کے حکمت و بصیرت میں، وہ سب ہمیں ملے ہیں۔ اس لیے ہمارا امتحان بھی سخت ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے اگلی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو تو میں یاد کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ فرماتے، اکیلے میں یاد کرو گے، اکیلے میں یاد کروں گا، اور لوگوں میں مجھے یاد کرو گے، فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔
اور ذکر کیا ہے؟ استغفار بھی ذکر ہے، اللہ کا نام لینا بھی ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، درود پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، نماز یہ سارے کے سارے ذکر کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور کون نہیں چاہتا کہ اللہ میرا تذکرہ کر لے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا جی آج رات اللہ میرا تذکرہ کر لے، تسبیح اٹھاؤ، اللہ کے نام کا ذکر کرو، اللہ فرشتوں میں تیرا نام لے گا، نام کے ساتھ رکھے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا لوگوں میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرنا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کبھی بھی گلہ اور شکوہ نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر گلہ اور شکوہ کیا ہے کسی کافر اور مشرک سے نہیں کیا ہے، صرف مسلمان کی ناشکری پہ کیا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ کہ یہ جو میرے بندے ہیں یا ناشکرے ہیں۔ اللہ کو یہ گلہ قرآن میں کرنا پڑ رہا ہے، اللہ کو پتہ تھا لوگ ناشکری کریں گے۔ خلاصہ دیکھیں۔